مولانا نعیم الدین قاسمی کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا نعیم الدین قاسمی کو سبسکرائب کریں۔ اس پیغمبر کو اللہ نے دنیا کے سارے انسانوں کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، اس کے اندر اللہ نے ایسی شفقت، ایسی مہربانیاں، ایسی نرم دلی، ایسی وفا، ایسی محبت بھر کے بھیجا کہ شاعر نے کہا آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ آدم آئے، ابراہیم تشریف لائے، حضرت موسیٰ آئے، یوسف آئے، ایوب آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، سینکڑوں ہزاروں پیغمبر آئے، پر شاعر کہتا کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ اللہ نے قرآن میں ایک صفت رسول اللہ کی بیان کر دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اے پیغمبر آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، انسانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، چرند پرند درندے جانوروں کے لیے رحمت، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے میں نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور جب رسول اللہ کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو رسول اللہ کی رحمت تو ہر چیز میں نظر آئے گی نا۔ تو جو رسول اللہ کی زندگی پڑھیں گے، جو رسول اللہ کی سیرت پڑھیں گے، جو رسول اللہ کے اخلاق پڑھیں گے، جو رسول اللہ کی محبت کو پڑھیں گے، ان کو بات سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف سے معاشرتی سماجک جو سسٹم اور نظام لوگوں کو دیا، اس معاشرتی سماجک سسٹم اور نظام میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں اچھے سلوک کا حکم دیا، بلکہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دین کو ماننے والا ہو، ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر حکم بھی فرمایا اور عملی طور پر کر کے بھی دکھایا۔ تو جب لوگ رسول اللہ کی سیرت مقدسہ کو پڑھیں گے، جب لوگ رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیں گے، اب تو غیر مسلموں کے کچھ لوگ جو ہمارے سماج میں، معاشرے میں نفرت کی آگ پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اپنے لوگوں پر زور ڈال کے کہتے ہیں ارے پڑھو، قرآن پڑھو، محمد کی زندگی پڑھو تو پتہ چلے گا قرآن کتنی گندی کتاب ہے، نعوذ باللہ، پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گندے تھے، نعوذ باللہ، وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، وہ لوگوں کو مارتے تھے، وہ لوگوں کی چیزیں لوٹ لیا کرتے تھے، وہ ڈاکوؤں کا ایک سرغنہ تھا، نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے شبد، ایسے ایسے الفاظ ہمارے اور آپ کے، بلکہ پوری دنیا کے لیے جو رحمت للعالمین بن کے آئے، ہر زمانے کی مخلوقات اور انسانوں کے لیے جو رحمت عالم بن کر آئے، ان کے لیے ایسے گھٹیا شبد کا استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے۔ کہتے ہیں کہ حضور کی، محمد کے لائف کو پڑھو، قرآن پڑھو تب پتہ چلے گا۔ میں بھی کہتا ہوں پڑھو تو پتہ چلے گا، پڑھو تو پتہ چلے گا۔ صرف کچھ پاکھنڈی لوگوں کی بات سننے سے تم کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جب میرے نبی کی زندگی کو پڑھو گے نا، بدل جاؤ گے، تمہارا مزاج بدل جائے گا، تمہارا ذہن بدل جائے گا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ جب پیارے پیغمبر کی سیرت کو پڑھو گے، اور جس نے بھی میرے نبی کو پڑھا ان کی زندگی بدلی ہے، جس نے بھی میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے ان کو اللہ نے ہدایت عطا کر دی ہے، ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ بہت زور و شور کے ساتھ
آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں، جہاں برسوں سے، ہزاروں سال سے ہندو اور مسلمان محبت، بھائی چارگی سے زندگی گزارتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اس محبت اور بھائی چارگی کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے لوگوں نے ایک سلوگن نکالا ہے، ایک نعرہ نکالا ہے اور ایک برا جملہ بنایا ہے، اور جملہ سن سن کے عجیب سا لگتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس جملے کے مکر و فریب میں آ بھی گئے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ لوگوں نے، نفرتی لوگوں نے ایک جملہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان میں آپسی بھائی چارہ کی بات کہی جاتی ہے نا، اسلام کے اندر کوئی بھائی چارہ نہیں ہے۔ ایسا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے سماج میں، معاشرے میں، ملک میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی چارہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، اسلام میں صرف مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارہ ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے بیچ مسلمانوں کا کوئی بھائی چارہ آپس میں نہیں ہے۔ اور جہاں مسلمان بھائی چارہ کا نام لیتا ہے، وہ ایسی جگہ پر بھائی چارہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جہاں مسلمان کم ہے، اور جہاں زیادہ مسلمان ہیں، غیر مسلم کم ہیں، وہاں بھائی چارہ نہیں بلکہ غیر مسلموں کو اپنا چارہ بناتے ہیں۔ ایسے جملے سماج میں ڈال کر نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے، اور بہت سارے سیدھے سادے لوگ اس نفرت کے چکر میں، نفرت کے جال میں پھنس بھی رہے ہیں، اور اس کے رزلٹ بھی خراب آ رہے ہیں۔ آج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سیرت سے چند واقعات ایسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو واقعات حضور کی زندگی کے واقعات، اور یہ خاص کر میں نے صرف پیغمبر کی زندگی کے واقعات لیے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات جائے، دنیا کے سامنے یہ بات پہنچے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک کر کے گئے ہو، انہوں نے اپنی امت کو کیسا حکم دیا ہوگا، انہوں نے اپنی امت کو کیسا درس دیا ہوگا، انہوں نے اپنی امت کو کیا ہدایت دی ہوگی۔ پوری دنیا کے لوگوں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات پہنچنے چاہیے، تب لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں بھائی چارہ نہیں ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے بیچ بھائی چارہ کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان لوگوں کو آج کی تقریر کے یہ واقعات ضرور پہنچنے چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ حالات تو آپ سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تو چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی وجہ ہی یہی تھی کہ رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے دیوانوں کو، رسول اللہ کے عاشقوں کو مکہ کے غیر مسلموں نے اتنا ستایا، اتنا مارا، اتنا ظلم کیا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ تب اللہ نے کہا میرے محبوب آپ اس شہر کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ تو کس نے مجبور کیا رسول اللہ کو شہر مکہ چھوڑنے پر؟ غیر مسلموں نے۔ حضور مدینہ تشریف لے گئے، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن وہاں بھی مسلمانوں کو چین سکون سے جینے نہیں دیا۔ کئی جنگیں ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی، کئی لڑائیاں لڑی گئی، انہوں نے وہاں جا کر کے حملہ کیا۔ اتنی لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی، فسادات ہوئے، اس کے باوجود جب رسول اللہ نے مکہ کو دوبارہ فتح کیا تو سامنے تو سب لوگ کھڑے تھے نا، جنہوں نے مارا تھا صحابہ کو، جنہوں نے اوجھڑی ڈال دی تھی پیغمبر کی کمر پر، جنہوں نے پیغمبر کو ستایا تھا، جنہوں نے پیغمبر کے خاندان کو ستایا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کے ماننے والوں پر بے پناہ ظلم کیا تھا، وہ سب لوگ سامنے موجود تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 لاکھ صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر چاہتے تو ایک ایک ظلم کا بدلہ اللہ کے رسول لے سکتے تھے،
سارے غیر مسلم سامنے کھڑے تھے، الف سنکھیت تعداد میں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی غیر مسلم پر ظلم نہیں فرمایا اور اعلان فرما دیا، جاؤ بھائی انتم الطلقاء، سب کو میں نے آزاد کر دیا، سب کو میں نے آزاد کر دیا، کوئی گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی کو مارا نہیں جائے گا، کسی کو پکڑا نہیں جائے گا۔ اس سے بڑا نمونہ، اس سے بڑی مثال رسول اللہ کی رحمت کی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی مثال رسول اللہ کی شان کریمی کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک پیارا سا واقعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسے وقت میں اپنے گھر میں موجود ہیں جس وقت ایک مسافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر میں آتا ہے۔ مسافر تھا، مکہ سے کچھ تجارت کے لیے، کسی کام کے لیے وہ مدینہ آیا ہے۔ دن بھر انہوں نے اپنا کام کیا، تجارت کیا، رات میں ٹھہرنے کی کوئی جگہ تو ہونی چاہیے نا۔ رات ہو گئی، ٹھہرنے کی کوئی جگہ اس مسافر کے پاس نہیں ہے، پریشان آ رہے ہیں۔ لیکن یہ مسافر جو ہے مسلمان نہیں تھا، یہ مسافر مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، جنہوں نے مدینے میں پورے دن تجارت کیا۔ یہ بھی ایک بڑی مثال ہے کہ ایک غیر مسلم مکہ سے آیا ہے اور مدینے میں، شہر رسول میں پورے دن امن، اطمینان اور سکون سے اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کو نہ کوئی چھیڑ رہا ہے، نہ کوئی زبردستی کلمہ پڑھوا رہا ہے، نہ زبردستی کوئی اسے اللہ اکبر بولنے کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی نہیں۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ پورے دن وہ اپنا کام کرتا ہے۔ رات میں ٹھہرنا بھی ہے اور کچھ کھانا بھی ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس مسافر کے پاس نہ تو کھانے کا کوئی سامان ہے اور نہ ٹھہرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ، پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہاں ٹھہروں، کہاں رکوں۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ لیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پناہ لینے کا۔ یہاں بھی ایک سبق ملتا ہے، کوئی تو بات تھی میرے نبی میں، کوئی تو بات تھی میرے رسول میں کہ ایک اجنبی غیر مسلم مسافر جس کو رات میں ٹھہرنے کی جگہ بھی چاہیے، جس کو رات میں کھانے کے لیے کچھ کھانے کا سامان بھی چاہیے، وہ کسی اور کے یہاں نہیں بلکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ حضور کے گھر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں مسافر ہوں، ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا بھوک لگی ہے، کچھ کھانا ہے؟ کہا ہاں مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کی چیز ہے تو دے دو۔ پیغمبر کے پاس کھانے کے لیے جو سامان تھا وہ چند بکریاں تھیں جس کا دودھ پیغمبر کو خود بھی پینا تھا، اپنے گھر کے بچوں کو بھی پلانا تھا، اپنے گھر کی بیگمات کو بھی پلانا تھا۔ لیکن جب اس مہمان سے پیغمبر نے پوچھا کھاؤ گے، کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے بھوک لگی ہے، تو پیغمبر نے اپنے دست مبارک سے بکری کا دودھ نکالا اور پیالے میں بھر کر اس مہمان کو دیا۔ کون تھا یہ مہمان؟ یہ مہمان غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں انسانی بھائی چارہ نہیں ہے، میرے محمد کی زندگی کو پڑھ لے۔ محمد عربی نے اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ نکالا، پیالے میں بھر کر مہمان کو پلایا، پی گیا۔ حضور نے پوچھا اور چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے اور بھی بھوک لگی ہے، اور ہے تو دے دیا جائے۔ پیغمبر نے دوسری بکری کا دودھ نکالا، پھر پلا دیا۔ پوچھا اور چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں اور چاہیے۔ 6-7 بکریوں کا دودھ پیغمبر نے اس غیر مسلم مہمان کو پلا دیا۔ اب اتنی ہی بکریاں تھی، اب دودھ ہے نہیں، ان کا تو پیٹ بھر گیا۔ پیغمبر خود بھوکے ہیں، پیغمبر کے گھر والے بھوکے ہیں، اور بھوک کی حالت میں سردار انبیاء و رسول سو گئے۔ بھوک کی حالت میں
میرے پیغمبر کے گھر والے سو گئے. یہ مہمان جو غیر مسلم تھا، جن کا پیٹ بکریوں کے دودھ سے فل ہو گیا، یہ رات بھر سویا نہیں کہ میں جس کے گھر مہمان ہوا. یہ تو اسلام کے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہمارا کتنا برا نظریہ تھا، جن کو ہم نے مکہ میں کتنا ستایا تھا، کتنا ظلم ہم لوگوں نے ان کے اوپر کیا ہے، لیکن آج انہوں نے پوری بکریوں کا دودھ ہمیں پلا دیا، خود اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھوکے سو گئے. رات بھر یہ بے چین رہا، پیغمبر اور ان کے گھر والے آرام کی نیند سوئے رہے. صبح اٹھے، صبح الگ تھی، صبح کا نظارہ الگ تھا، صبح کی بات الگ ہو گئی. یہ آدمی صبح سویرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کلمہ پڑھ لیا. نہ پیغمبر نے تبلیغ کی ان کو، نہ دھرم پریورتن کے لیے دباؤ ڈالا، نہ مذہب بدلنے کے لیے شوق دلایا، کچھ نہیں. پیغمبر نے تو صرف دودھ پلایا. میرے پیغمبر نے صرف ان کی خاطر تواضع کی ہے، تبلیغ بھی نہیں کی ہے. محبت کا جو نمونہ تھا وہ پیغمبر نے پیش کر دیا. بس میرے نبی کی محبت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوا. اب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے ہیں، اور حضور نے صبح کے کھانے میں، صبح کے ناشتے میں جب ان کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو انہوں نے پیا. اور جب دوسرے پیالے کے لیے پیغمبر نے پوچھا، چونکہ رات میں 6-7 بکریوں کا دودھ یہ بندہ پی گیا تھا، تو حضور نے صبح ایک پیالہ پلانے کے بعد پوچھا اور چاہیے؟ تو اس مہمان نے ایک ہی پیالہ پینے کے بعد کہا، نہیں یا رسول اللہ، اب نہیں، پیٹ بھر گیا. رات کو 7 پیالے میں پیٹ بھرا تھا، صبح ایک ہی پیالے میں پیٹ بھر گیا. تب حضور کی زبان مبارک سے ایک حدیث نکلی، بہت پیاری حدیث ہے. حضور نے فرمایا، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنت سے کھاتا ہے. والکافر یأکل فی 7 امعاء. مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنت سے کھاتا ہے. آنت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کھانے کی جو نلی ہے نا، حضور فرماتے ہیں ایک ہی نلی سے مومن کھاتا ہے اور کافر 7 نلی سے کھاتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ کہ انسان جتنے بھی ہیں، کھانے کی نلی سارے کے جسم میں ایک ہی ہے، وہ چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، کھانے کی آنت سب کے اندر ایک ہی ہوتی ہے. کافروں کے اندر 7 آنتیں ہوتی ہی نہیں ہیں. یہ مزے کی بات ہے. مسلمانوں کے اندر بھی ایک ہی آنت ہوتی ہے اور کافروں کے اندر بھی ایک ہی آنت ہوتی ہے. پھر پیغمبر نے کیوں فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنت سے کھاتا ہے، 7 نلیوں سے کھاتا ہے؟ کیوں کہا؟ اس لیے فرمایا مقصد میرے نبی کا یہ ہے کہ جب مومن ہو جاتا ہے نا، وہ کم کھانے پہ صبر کر لیتا ہے، اس کا پیٹ کم کھانے پہ بھر جاتا ہے. اور جب تک انسان کفر کی حالت میں رہتا ہے تو وہ کھانے کا حریص ہوتا ہے، کھانے کا لالچی ہوتا ہے، کھانا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے. وہ کھاتے جاتا ہے، بہت کھا لیتا ہے. یہ ہے 7 نلیوں سے کھانے کا مطلب. علماء نے ایک اور بات فرما دی ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، تو جب وہ کھانا شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بولو ایک بار. مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب مومن بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی شیطان شریک نہیں ہوتا. لیکن کافر چونکہ اپنے کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، اس لیے اس کے کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے، وہ کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے. تو یہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی مومن ہے
اور پھر بھی وہ کھا رہا ہے حالانکہ ہے مسلمان، دبا کے کھا رہا ہے اور بہت کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ایمان میں ابھی کمی ہے، ورنہ مومن اتنا کھاتا نہیں ہے۔ خوب کھا رہا، پیٹ بھر گیا، حلق تک پہنچا رہا ہے، ایمان میں ابھی کمی ہے، کمال کا ایمان نہیں ہے۔ کامل ایمان والے کی نشانی ہے کم کا ہے۔ تو ایک واقعہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم مہمان تھا ان کے ساتھ میرے نبی نے کیا سلوک کیا؟ کیا میرے نبی نے اس کو چارہ سمجھا تھا یا بھائی چارہ تھا؟ اگر میرے نبی اس کو چارہ سمجھتے تو ختم ہو جاتا قصہ ان کا، رات کو ان کی کہانی ختم ہو جاتی، لیکن میرے نبی نے خود بھوکا رہ کر اپنے غیر مسلم مہمان کو کھانا کھلایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کرم فرمائی، حضور کی رحمت للعالمین کی ایک اور مثال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا جو احترام کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کہیں تشریف فرما ہوئے، ایک جنازہ سامنے سے آ گیا، جنازے کو دیکھ کر میرے نبی کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، یہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے، یہ جنازہ غیر مسلم کا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا الیست فیہ نفسن، یہ بتاؤ کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ یعنی کیا یہ انسان نہیں تھا؟ پتا چلا میرے نبی نے دنیا کے کسی بھی انسان کا احترام کیا، اس کے جنازے کا بھی احترام کیا، اور اپنی امت کو پیغام دیا کہ اگر جنازہ آ رہا ہو یہ نہ دیکھنا کہ مسلمان کا جنازہ ہے یا یہودی کا جنازہ ہے، عیسائی کا جنازہ ہے یا کسی غیر مسلم ہندو کا جنازہ ہے، جنازہ آ رہا ہے، جنازے کو دیکھ کر آخرت کو یاد کر لینا، اس کے احترام میں ذرا کھڑے ہو جانا۔ پیغمبر نے غیر مسلم کے جنازے کو دیکھا اور کھڑے ہو گئے۔ انسانی بھائی چارہ کا اس سے بڑا نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، بہت پیارا واقعہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے موقع پر ایک قافلہ بھیجا، ایک سوار گھوڑ سواروں کا ایک وفد بھیجا، ایک ایسے انسان کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف جو پیغمبر پر بے پناہ ظلم کیا کرتے تھے، پیغمبروں سے نفرت کیا کرتے تھے، رسول سے نفرت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، رسول اللہ نے نجد کی طرف ایک قافلہ بھیجا، فجاءت برجل من بنی حنیفہ، یہ جو سوار گیا تھا نا گھوڑ سوار کا قافلہ، انہوں نے بنی حنیفہ کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لایا۔ بنی حنیفہ غیر مسلم قبیلہ تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک آدمی کو گرفتار کر کے لایا۔ حدیث میں ہے یقال لہ سمامۃ بن اسال، اس انسان کا نام سمامہ بن اسال تھا، وہو من سید الیمامہ، یمامہ کا سردار تھا، یمامہ جو شہر تھا وہاں کا یہ سردار تھا۔ مسلمانوں نے گرفتار کر کے لایا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے جنگ کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ کے صحابہ نے گرفتار کر لیا، سمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا۔ فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، صحابہ نے اس سردار کو جو رسول اللہ سے نفرت کیا کرتا تھا گرفتار کر کے لایا، مسجد کے ستون میں باندھ دیا، مسجد کے پیلر میں باندھ دیا۔ فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس رسول اللہ جب تشریف لائے نا، دیکھا کہ سمامہ بن اسال موجود ہیں، ان کو صحابہ نے مسجد کے کمرے میں باندھ دیا۔ فقال رسول اللہ یا سمامہ ما عندک، رسول اللہ نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ پتا چلا رسول اللہ پہلے سے جانتے تھے کہ میرے سے بہت نفرت کرتا ہے انسان، میرے خلاف زہر اگلتا ہے یہ انسان، میرے اوپر ظلم کی پلاننگ کرتا ہے یہ انسان۔ آج وہ انسان جو یمامہ کا سردار ہے، سمامہ بن اسال،
وہ رسول اللہ کی مسجد کے کھمبے میں بندھا ہوا ہے، صحابہ نے گرفتار کر کے لا کر مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا ہے۔ رسول اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں سمامہ کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا کیا جائے تیرے ساتھ؟ یہ رسول اللہ کا سلوک ہے جو ابھی نظر آئے گا آپ کو۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے میرے دوستو، بہت پیارا واقعہ ہے پیغمبر کی زندگی کا، پیغمبر کی سیرت کا لاجواب واقعہ ہے یہ۔ حضور پیار سے پوچھ رہے سمامہ کیا حال ہے، کیا سلوک کیا جائے تیرے ساتھ، بولو۔ آج تو پکڑے گئے انہوں، آج گرفتار کیے گئے ہو، کیا کیا جائے تیرے ساتھ؟ تو سمامہ کہتا ہے یا محمد، یا محمد تقتل ذات من، اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں آپ کے ساتھ، میں نے اتنا ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ، اگر آپ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں قتل کیے جانے کے لائق ہوں، میں سزا کے لائق ہوں، آپ مجھے قتل کر دیں۔ ان تقتل ذات من، اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو کر دیجئے، میں آپ کے سزا کے لائق ہوں۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، لیکن اے محمد اگر آپ ہم پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ یا محمد، لیکن اگر آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، آپ زبان کھولیں اے محمد، جتنا چاہو گے میں مال دے دوں گا لیکن مجھے چھوڑ دیجیے۔ تین آپشن رکھا انہوں نے، کہا یا محمد اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں میں سزا کے لائق ہوں، قتل کر دیجئے، کوئی بات نہیں، اگر آپ ہم پر احسان کرنا چاہتے ہیں احسان کر دیجئے، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، میں آپ کو مہربان سمجھوں گا، لیکن اگر آپ کو مال چاہیے آپ بولے کتنا مال چاہیے اتنا مال آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ نبی نے پوچھا اور حضور چلے گئے، کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن پھر حضور آئے، یا سمامہ ما عندک، سمامہ کیا کیا جائے تیرے ساتھ؟ دوسرے دن بھی انہوں نے یہی جواب دیا، یا محمد اگر آپ قتل کرنا چاہیں کر دیجئے، احسان کرنا چاہتے ہیں شکریہ ادا کروں گا، مال چاہیے مال دے دوں گا۔ حضور چلے گئے۔ تیسرے دن پھر پیغمبر تشریف لائے، سمامہ کیا کیا جائے؟ تیسرے دن انہوں نے یہی کہا، یا محمد میں تو کہہ چکا ہوں اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے، میں سزا کے لائق ہوں، آپ احسان کرنا چاہتے ہیں معاف کرنا چاہتے ہیں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اگر آپ کو مال چاہیے جتنا چاہیں گے مال دے دوں گا۔ آپ فرمائیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دو سمامہ کو۔ پیغمبر کو نہ سمامہ کا مال چاہیے، نہ پیغمبر کے ہاتھ سمامہ قتل کیا جائے گا، نہ ان کو قتل کرنا ہے، نہ ان کا مال چاہیے، چھوڑ دو۔ پیغمبر نے چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا یہ سننے کی بات ہے، حدیث میں ہے فانطلق سمامہ الی نخل قریب من المسجد، سمامہ نکل کے چلا گیا اس جھاڑ کے پاس، اس درخت کے پاس چلا گیا جو مسجد کے بالکل قریب تھا۔ فاغتسل، سمامہ نے وہاں جا کر غسل کیا، مسجد کے قریب جو جھاڑ تھا سمامہ وہاں گیا، وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا۔ ثم دخل المسجد، پھر مسجد میں واپس داخل ہوا۔ فقال یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی نے اس کو تبلیغ بھی نہیں کی، میرے نبی نے دباؤ بھی نہیں ڈالا، میرے نبی نے قتل نہیں کیا، میرے نبی نے اس سے کچھ جرمانہ بھی نہیں لیا، اپنی محبت کا نمونہ دکھا دیا، اپنی شان کریمی کی مثال دے دی، اپنی رحمت للعالمین کا نمونہ دے دیا۔ سمامہ بن اسال جو آج تک پیغمبر کا اتنا بڑا دشمن تھا خود بخود مسلمان ہوتا ہے۔ آگے کی بات بتا کے میں بات ختم کروں گا۔ جب انہوں نے کلمہ توحید کو پڑھ لیا تب ایک بات کہتا ہے، یا محمد، یا محمد واللہ واللہ
ما علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اس سرزمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کسی چہرے سے نفرت نہیں تھی۔ اے محمد، اس سرزمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ برا نہیں لگتا تھا۔ فَأَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، ابھی یہ عالم ہے کہ آپ کا چہرے مبارک دنیا کے تمام چہروں سے زیادہ مجھے محبوب ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، اے محمد، آپ کے دھرم، آپ کے مذہب، آپ کے دین سے زیادہ نفرت مجھے کسی دھرم اور مذہب سے نہیں تھی، لیکن فاصبح دینک احب الدین کلہ الی، آج یہ عالم ہے، ابھی کا یہ حال ہے کہ دنیا کے تمام مذہب سے، دنیا کے تمام دھرموں سے زیادہ آپ کا دین مجھے محبوب ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ، ما کانا بلد ابغض الی من بلدک، آپ کے شہر سے مجھے اتنی نفرت تھی، اتنی نفرت تھی کہ دنیا کا کوئی شہر سے مجھے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ کے شہر سے تھی، لیکن فاصبح بلدک احب البلاد الی، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، آج یہ عالم ہے کہ دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب شہر آپ کا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے عمرہ کرنے کا حکم دیا اور یہ آدمی مکہ گیا۔ مکہ جانے کے بعد کافروں نے گھیر لیا، کہا سمامہ، سمامہ، تو لگتا ہے بددین ہو گیا، لگتا ہے تو نے اپنا دھرم بدل لیا، لگتا ہے تو گمراہ ہو گیا۔ سمامہ نے کہا میں بددین نہیں ہوا، میں گمراہ نہیں ہوا، اسلمت مع رسول اللہ، میں رسول اللہ کے اسلام کو قبول کر چکا ہوں، اور قسم کھا کے کہتا ہوں اے مکہ والوں سنو، یہ جہاں کے رہنے والے تھے نا، وہاں سے مکہ والوں کو گیہوں آیا کرتا تھا، انہوں نے مکے میں حرم شریف کے پاس قسم کھایا، کہا سن لو خدا کی قسم، اب یمامہ سے تم لوگوں کے لیے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ اجازت نہ دے دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے دشمن کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھائی چارہ نہیں تھا۔ کون تھا سمامہ کے ساتھ؟ تو کوئی لشکر نہیں تھا، پکڑے گئے تھے، نبی چاہتے تو کام تمام کر دیتے، لیکن اپنے پیار، اپنی محبت کو جو نمونہ دکھایا، اس نمونے کو دیکھ کر سمامہ بن اسال مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔